اور حضرت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا. سبحان اللہ. ہمیں کیا فکر ہو جب ہم اس کریم آقا کے امتی ہیں. وہ ہمارے لیے آج بھی دعائیں فرما رہے ہیں. کیا دعا فرما رہے؟ رب حب لی امتی، یا اللہ میری امت کو بخش. سبحان اللہ. یا اللہ میری امت کی خیر فرما دے. پھر امت کا کام ہے کہ وہ اپنے محبوب سے خادم صاحب کے بقول انے واہ محبت کرے، بے شک انے واہ وفا کرے، حضور کے گیت گائے، حضور سے وفا کرے. کائنات میں حضور کی ذات وہ ذات ہے جس سے اللہ بھی محبت فرما. سبحان اللہ. سبحان جن پر خدا بھی درود بھیجتا ہے اور جناب جن پر فرشتے بھی درود و سلام بھیجتے ہیں. ہاں، جن سے جناب ساری کائنات پیار کرتی ہے. ہم بھی اپنے آپ سے پیار کریں. اور پھر دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے ان کو کیسی شانوں سے. اور جناب جب حضور نے غزوہ کے لیے، جنگ کے لیے فرمایا لے کے آؤ سامان، حصہ ڈالو، حضرت عمر آدھا سامان، کئی سو اونٹوں پہ گھوڑوں پہ آدھا سامان لے آئے. آج میں حضرت ابو بکر سے آگے نکل جاؤں، مگر صدقے جائیں حضرت ابو بکر صدیق ایک گٹھڑی، ایک چھوٹی سی گٹھڑی میں کپڑے میں ایک چھوٹی سی پانڈ بنا لیں، اس میں کیا آ جائے، مگر ساری کائنات سے بڑھ کے اس میں آپ کا خلوص شامل. سبحان اللہ. سبحان خلوص شامل تھا کہ آپ نے اپنے بدن کے کپڑے بھی اتار کے دین اسلام کی سربلندی کے لیے پیش کر. سبحان اللہ. اور وہ بوریے کا لباس پہن لیا. اور جناب جب حضور کی بارگاہ میں آئے، جناب سارا ابو بکر پتہ ہے نا اپنے غلام کا گھر کے لیے کیا چھوڑ کے آئے. کہا حضور میرے لیے اللہ اس کا رسول کافی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے لیے اللہ اس کا رسول کافی ہے. اب یہ بات کہتے ہیں عشق ہے چانن عقل ہنیرا، عقلوں دور سجندہ ڈیر. سبحان اللہ. عقل دی تکڑی دے وچ پا کے یار دی شان نہ تول. ہاں، مصطفیٰ کریم کی ذات جناب شان تولی جا سکتی ہے. ہاں، حضور کے غلاموں سے وابستہ ہیں تو پھر ہم اپنا دین اسلام کے لیے سب کچھ وقف کر دیں. حضرت ابو بکر صدیق آپ نے سب کچھ پیش کر دیا، تو یہ جناب کمال ہے ان کا. انہوں نے سب کچھ وقف کر دیا دین کے لیے، سب کچھ جناب. عقل میں آتی بات، گھر کی ہر چیز جناب اس گٹھڑی میں ڈال کے دین اسلام کے لیے پیش کر دی. کبیرہ. حضرت عمر فاروق وہ جو کہہ رہے تھے آج آگے بڑھ جاؤں گا، جناب جب وہ منظر دیکھا کائنات نے، حضرت جبرائیل امین، حضور نے پوچھا ہے جبرائیل امین آپ نے یہ کیسا بوریے کا لباس پہنا ہے؟ حضور آپ کے غلام نے وہ کمال اخلاص کا مظاہرہ کیا ہے کہ اپنے بدن کے کپڑے بھی اتار کے دین اسلام کے لیے پیش کر دیے ہیں اور بوریے کا لباس پہن لیا ہے. ہم نے آپ کے غلام کو دیکھ کے اللہ کے حکم پہ ہم سب فرشتوں نے وہ لباس پہن. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم سب فرشتوں نے وہ لباس پہن لیا ہے. تو دین اسلام کے ساتھ کوئی اخلاص والا معاملہ کرے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ اس طرح شانوں سے نواز دیتا ہے. اور اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مال وہ لاکھوں کا تھا، بے شمار پیسوں کا وہ جناب بہت دولت تھی. آدھا مال تھا آپ کا، وہ بہت زیادہ مال تھا، اور اس کا شاید ہزارواں حصہ بھی نہ ہو حضرت ابو بکر صدیق کی ایک چھوٹی سی گٹھڑی. پتہ یہ چلا بہت زیادہ سے اس کا اجر و ثواب تو ہے، مگر بہت زیادہ ایک بات الگ ہے، مگر جو دل کے اخلاص سے ہو، جو بے انتہا وفا سے ہو، وہ جناب وہ چھوٹی سی گٹھڑی بھی ہو تو وہ لاکھوں کے مال سے بڑھ جاتی ہے. سبحان اللہ. لاکھوں کے مال سے بڑھ جاتی ہے. تھوڑا سا بھی اگر بندہ اللہ کی راہ میں پیش کرے، دل خالص ہو، دل میں تڑپ ہو، دل میں محبت و خلوص ہو، تو پھر اللہ پاک بہت اجر و ثواب عطا فرمانے والا ہے. اور حضرت ابو بکر صدیق یہ دراصل سلسلہ عالیہ نقش بندیہ یہ اصل میں سلسلہ عالیہ صدیقیہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق سے یہ فیض ہمیں نصیب ہوا ہے. وہ آپ نے فیض لیا، اور سب نبیوں کے بعد سب سے اعلیٰ اور افضل ہستی جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق. سبحان اللہ. آپ کا جناب نبیوں کے بعد پہلا نمبر ہے. اور علماء نے لکھا ہے
آپ کو یہ شان کی عظمت کیوں ملی ہے؟ بہت سارے صحابہ نے بہت سارے معاملات موقعوں پہ بہت ساری باتیں یا چیزیں ہوئیں تو انہوں نے کوئی اپنی بات دین کی خدمت کے حوالے سے کوئی اپنی بات پیش کی ہے کہ حضور یہ معاملہ ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے کئی مواقع پہ قرآن نے میری موافقت کی ہے، پردے کی آیات آپ نے کہا کہ یہ پردہ ہونا چاہیے، اللہ نے آیات بھیج دی۔ سبحان اس طرح مواقع ہے کہ ان کی جو خواہش تھی یا جو انہوں نے مشورہ پیش کیا اللہ نے وہی معاملہ حضور نے وہی معاملہ فرما دیا۔ تو غلاموں نے کوئی نہ کوئی بات کوئی مشورہ پیش کیا ہے، ان کو بھی شان وراء الورا ہے، مگر حضرت ابوبکر صدیق وہ ہستی ہیں جیسے مصطفیٰ نے کہا حضور جیسے آپ کہیں، سبحان اللہ حضور جیسے آپ کہیں، کبھی بھی ساری زندگی میں آپ نے اپنی بات پیش ہی نہیں، سبحان اللہ آپ نے کوئی اپنا مشورہ کوئی بات کوئی معاملہ جیسے حضور آپ کہیں۔ جس طرح حضور کی ہر بات میں آپ نے لبیک کہا ہاں کہی، اور پھر واقعہ معراج جب ہوا تو کافر پوچھتے پھر رہے تھے ایسا بھی ہو سکتا ہے ہاں حضرت اے ابوبکر ایسا ہو سکتا ہے کوئی راتوں رات وہ مسجد اقصیٰ تک جائے پھر لامکان تک جائے پھر عرش تک جائے، ایسا ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں ہو سکتا، کہا تمہارے آقا فرما رہے ہیں، کہا جب آقا نے کہہ دیا پھر سب کچھ ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان تو پھر آپ کو لقب ملا صدیق اکبر کا، سب کے گئے ان کی شانوں پہ انہوں نے اپنا سب کچھ قربان فرما دیا۔ سبحان اور اللہ پاک نے پھر ان کو پہلا خلیفے کی شکل میں عظمت و شان سے سر بلند فرمایا ہے۔ ان ہستیوں کی قربانیاں ان ہستیوں کا ایثار وہ ہمیں بھی درس دیتا ہے کہ ہم بھی دین کے ساتھ کھڑے ہوں۔